الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ انسان کی زندگی میں وقت کی بہت زیادہ اہمیت اور قیمت ہے۔ انسان یا تو اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے یا پھر اس کا صحیح استعمال کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وقت کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سال ایک درخت ہے، سال ایک درخت ہے اور مہینے، سال کے جو مہینے ہیں وہ اس درخت کی ٹہنیاں ہیں، اور مہینے کے جو ایام ہیں، جو دن ہیں، وہ ان کی ڈالیاں ہیں، اور جو گھنٹے ہیں دن میں، وہ گھنٹے، وہ ساعات اس درخت کی پتیاں ہیں۔ اور انسان جو سانس لیتا ہے، انسان کا ہر لحظہ اور انسان کا سانس لینا یہ اس کا پھل ہے۔ یہاں پر امام ابن القیم رحمہ اللہ نے سال کو درخت سے اور مہینوں کو درخت کے، یعنی سال کا جو درخت ہے اس کی ڈالیاں اور دنوں کو ٹہنیاں اور گھنٹوں کو، گھڑیوں کو، پتے جو ان ڈالیوں سے ملے ہوتے ہیں، اور سانسوں کو پھل سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جس کی سانسیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزرتی ہیں تو اس درخت کا پھل نہایت ہی اچھا ہوتا ہے، نہایت ہی اچھا ہوتا ہے۔ یعنی جو انسان اچھائی کی کھیتی کرتا ہے تو ایک دن وہ اچھائی ہی کاٹے گا، اچھی کھیتی کیا تو اچھا پھل پائے گا۔ اور جس آدمی کی زندگی یا اس کی سانسیں معصیت اور برائی میں گزرتی ہیں تو اس کا پھل نہایت ہی کڑوا ہوتا ہے، ہنزل ہوتا ہے۔ ہنزل کہتے ہیں ایک نہایت ہی کڑوا اور بدبودار پھل، جس کو ہماری زبان میں اندرائن کا پھل کہا جاتا ہے۔ تو انسان جو بھی وقت گزارتا ہے، جو بھی سانسیں لیتا ہے، اپنی زندگی کا جو بھی لحظہ جن حالات میں گزارتا ہے، جس طرح اس کی کھیتیاں، ان لحظات کی کھیتیاں کرتا ہے، اسی کے حساب سے جب کاٹنے کا دن آتا ہے تو اسے پھل ملتا ہے۔ معصیت میں گزارا تو برائی کا پھل ملا، گناہ ملا، اور بھلائی میں گزارا، نیکی میں گزارا تو اس کا پھل بھی نہایت ہی عمدہ اور بہترین ہوگا۔ تو اصل چیز جو واضح ہوتی ہے، اصل جو نتیجہ واضح ہوگا وہ آخرت میں، آخر میں واضح ہوگا، آخر میں واضح ہوگا۔ یہاں ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم وقت کا بہترین استعمال کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم سے ہر سانس یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اپنی زندگی نیکیوں میں گزاریں، کیونکہ ہمیں ہر لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ قیامت کے دن ہر لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ اگر نیکیاں کر کے طاعت و بھلائی میں اپنی زندگی گزاری ہے تو پھر اس کا انجام اور اس کا نتیجہ بہت ہی بہترین ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی، پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اور اگر ہم نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا، اپنے وقت کو ضائع کر دیا، اپنے سال کو، مہینوں کو، دنوں کو، وقت کو، گھڑیوں کو، لحظات کو،
اپنی سانسوں کو ضائع کر دیا برائیوں میں، ہم نے گزاری اپنا وقت، تو پھر اس کا انجام بھی قیامت کے دن برا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وقت کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے وقت کو نیکیوں اور طاعتوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔